أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. صدق الله العظيم. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ دو نعمتیں ایسی ہیں اس انسان کے پاس کہ جس سے متعلق اکثر لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. وہ دو نعمتیں کون سی ہیں؟ فرمایا الصحت والفراغ. ایک تندرستی کی نعمت ہے اور دوسری فراغت کی نعمت ہے. اور ایک اور روایت میں بھی آتا ہے کہ جس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس. 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھ لو، جان لو، جس میں سے ایک چیز کیا ہے؟ وفراغک قبل شغلک. اپنی فراغت کو اپنی مصروفیت سے پہلے، اس زمانے کو کہ جس میں وقت ہے، انسان عبادت کر سکتا ہے، اللہ کو راضی کر سکتا ہے، علم حاصل کر سکتا ہے، نیکی کے کام کر سکتا ہے، اس کو غنیمت سمجھ لو قبل اس کے کہ ایسی مصروفیت آ جائے کہ پھر چاہتے ہوئے بھی انسان یہ عمل نہ کر سکے. آج سب سے زیادہ ناقدری ہم جس چیز کی کرتے ہیں وہ ہے وقت کی نعمت. اللہ پاک نے وقت کی نعمت دی ہے، لیکن سب سے زیادہ ناقدری آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے ماحول میں جس چیز کی جاتی ہے وہ یہی وقت کی نعمت ہے. اور اس کی کوئی حیثیت آج ہمارے نزدیک نہیں ہے. صبح ہوئی، رات ہوئی، پھر صبح ہوئی، رات ہوئی، بس دن رات اسی طرح گزر رہے ہیں. لیکن میں نے اپنے ان اوقات کو آیا قیمتی بنایا، اس سے فائدہ حاصل کیا، یا میں نے اس کو ضائع کر دیا؟ یہ وقت بہت بڑی نعمت ہے. پھر خاص طور پر چونکہ ہم سب طلبہ ہیں، دین کا علم حاصل کرنے والے ساتھی ہیں، ہمارے لیے وقت بہت زیادہ قیمتی ہے. اور بحیثیت طالب علم کے میرے نزدیک وقت کی قدر و قیمت یہ بہت زیادہ اہم ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق تابعین فرماتے ہیں
کہ ہم نے ایسے لوگوں کا زمانہ پایا جن کے نزدیک وقت کی قدر و قیمت سونے اور چاندی سے بھی زیادہ تھی. صحابہ کے نزدیک وقت ضائع نہیں کرتے تھے. ایک لمحہ، کوئی لمحہ ضائع نہیں چلا جائے، فضول نہیں چلا جائے. لیکن آج باوجود طالب علم ہونے کے، باوجود یہ کہ میرے سامنے ایک مقصد ہے، میرے سامنے ایک ہدف ہے، میں کتنے لا یعنی کاموں میں اپنا وقت صرف کرتا ہوں. حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ. انسان کے اسلام کی خوبی میں سے یہ بات داخل ہے، خوبصورتی میں یہ بات داخل ہے کہ وہ لا یعنی کاموں کو بھی چھوڑ دے، بیکار کاموں کو بھی ترک کر دے. لا یعنی ہر اس کام کو کہتے ہیں کہ جس کا نہ کوئی دنیاوی فائدہ ہو نہ اخروی فائدہ ہو. اس میں گناہ تو نہیں ہے لیکن ثواب بھی نہیں ہے، بیکار ہے. اب کتنے لا یعنی، فضول گپ شپ لگانا، بات چیت میں وقت ضائع کرنا، یہ لا یعنی ہے. اگر خدا نخواستہ اس میں غیبت آ جائے، بہتان آ جائے، پھر تو یہ گناہ بن جائے گا صراحتاً بالکل. لیکن چلیں اگر مباح باتیں بھی ہیں لیکن بے مقصد ہے، نہ اس کا کوئی دنیاوی فائدہ ہے نہ اس کا کوئی اخروی فائدہ ہے، تو یہ لا یعنی میں داخل ہے. یا کوئی ایسا کھیل مشغلہ وہ اپنا لینا کہ جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کھیل بھی انسان اگر کھیلے تو اس میں بھی مقصد یہ ہو کہ کوئی ورزش والا ہو، صحت مند ہو، اور اس نیت سے انسان کھیل کھیلے کہ بھئی میری صحت بن جائے، تندرست ہو جاؤں. کیونکہ مومن قوی ہے مومن ضعیف سے زیادہ پسند ہے اللہ پاک کو. تو اس نیت سے اگر انسان کوئی کھیل کھیلے گا، تفریح والا کام کرے گا، اس پر بھی اجر و ثواب ملے گا. لیکن آج اگر میں کوئی کھیل ہے، کوئی عمل ہے، وہ بھی ایسا ہے کہ بیکار ہے، بے مقصد ہے، اس میں کوئی فائدہ نہیں. بلکہ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج طالب علم کا وقت موبائل میں صرف ہو رہا ہے. یا تو مجلسیں ہوں گی بالکل فضول کی مجلس سے مقصد یہ ہے کہ اس میں کوئی علمی نقطہ نہیں ہوگا، کوئی علمی بحث نہیں ہوگی. آج جو ہم کہتے ہیں نا کہ اتنا تکرار کیا اور اتنا تکرار کیا، کوئی نہ ہماری علمی آپس میں بحث مباحثہ ہوتا ہے، نہ علمی تکرار ہوتا ہے. بیٹھ گئے تو ایران توران کی باتیں ہو رہی ہیں، ایک کی غیبت شروع ہو گئی، دوسرے کی غیبت شروع ہو گئی. علم نہیں آ رہا، علم میں مضبوطی نہیں آ رہی ہے. میں نے اس کو بے مقصد سمجھا ہوا ہے. بیٹھ بھی گئے تو آج دنیا اتنی ہماری نظر میں ہے کہ بس باتیں بھی دنیا کی ہوگی. طالب علم آج بیٹھ کر بجائے اس کے کہ کتابوں کا مطالعہ کر لے، آج ہم بھی دنیا پرستی کی باتیں کرتے ہیں. فلاں گاڑی اتنے کی ہے، فلاں چیز اتنے کی ہے، فلاں اتنے کی ہے. جو باتیں ایک دنیا دار انسان کرتے ہیں آج ہم نے وہ اپنا لیے. میں وہ باتیں کرتا ہوں اور اس میں جتنا زیادہ علم رکھتا ہوں اس پر فخر بھی کرتا ہوں کہ مجھے دنیا کا علم زیادہ ہے. یہ چیز فخر کی چیز نہیں ہے. تو ایک بات یہ ہے کہ اپنے وقت کو قیمتی بنا لیں. ضیاع وقت اس سے زیادہ کوئی نقصان دہ چیز نہیں ہے. وقت کی مثال تو ہمارے بزرگوں نے برف کی طرح لکھی ہے کہ جیسے برف ہے نا آہستہ آہستہ پگھلتی ہے، کم ہو رہی. ہماری یہ زندگی جو ہے یہ برف کی مانند ہے. فرماتے ہیں نا حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، رفتہ رفتہ چپ کے دم بدم. فرمایا کہ عمر جو ہے یہ برف کی مثل کم ہو رہی ہے اور آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہے. آپ برف کی سل رکھ دیں اور آپ اسے دیکھتے رہیں، وہ کم ہوگی لیکن آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہ اتنی کم ہوئی. آپ کی نگاہوں کے سامنے اتنی ہے، لیکن جو اس سے پانی ٹپک رہا ہے آہستہ ایک ایک قطرہ قطرہ کر کے، کچھ دیر بعد وہ برف کی سل نمایاں طور پر کیا ہے اس کے حجم میں سائز میں فرق آ جائے گا. اسی طرح ہم سب کی عمر گزر رہی ہے، بچپن سے لڑکپن کی طرف، لڑکپن سے جوانی کی طرف، جوانی سے ادھیڑ عمر کی طرف، پھر بڑھاپے کی طرف ہم سفر کر رہے ہیں لیکن احساس نہیں ہوتا. تو سمجھدار انسان وہی ہے کہ جو اپنے اوقات کو قیمتی بنا لے اور اس وقت کو کام میں لے آئے. آپ حضرات طلب علم کے لیے نکلے ہیں، طالب علم ہے، دین کے طالب علم ہے، تو دین کا طالب علم ہونا یہ اللہ پاک کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے. لیکن یاد رکھیے یہ بھی اس نعمت کی ناقدری ہے کہ میں باوجود یہ کہ دین کا طالب علم ہوں، دین کا علم حاصل کر رہا ہوں،
دنیا کی چیزوں میں میری دلچسپی ہے، وہ میرا مطمح نظر ہے، دنیا کے اسباب میرا موضوع بحث ہے۔ اس سے انسان کا اندازہ ہوتا ہے، جس چیز سے متعلق اس کی گفتگو ہوتی ہے، مجالس ہوتی ہے، جس چیز کا تذکرہ زیادہ ہو وہ چیز اس کے دل میں بسی ہوئی ہوتی ہے۔ اب زبان سے کہنا کہ نہیں ایسا نہیں ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ میں دیکھ لوں مجلس میں کس بات کا تذکرہ زیادہ کرتا ہوں۔ جو علم کا شغف اور شوق رکھے گا اس کی مجالس میں علمی باتیں ہوں گی، علمی تذکرے ہوں گے، اکابرین کے تذکرے ہوں گے، اور جس کے دل میں دنیا ہوگی تو بیٹھ کر فلاں چیز ایسی ہے، فلاں جگہ پہ گھر اتنے کا ہے، فلاں گاڑی کا ماڈل آج کل اتنے کا ہے، اور فلاں موبائل آج کل اتنے کا ہے، فلاں چیز۔ یہ باتیں ہم سنتے ہیں نا، طلبہ کی زبان سے سننے کو ملتی ہے، تو یہ دنیا پرستی نہیں ہے اور کیا ہے؟ پھر میں کہتا ہوں کہ نہیں، ایسا نہیں۔ دنیا پرستی کے لیے ظاہر کے لباس کا تھوڑی دنیا والا ہونا ضروری ہے۔ لباس چاہے میرا دیندار ہو، دینی ہو، لیکن اگر میری زبان پر دنیا کے تذکرے ہیں، دنیا پرستی دل میں ہے، تو پھر میں دنیا پرست ہوں۔ تو یاد رکھیں کہ طالب علم کے سامنے ایک عظیم مقصد ہے، وہ مقصد حصول علم ہے۔ اور اگر اللہ پاک نے حافظ قرآن بنایا، قرآن کی نعمت سے نوازا، اس کے باوجود میں دنیا کے اسباب کو دیکھ کر میرے دل میں ایک حسرت آتی ہے، میں عالم دین بن رہا ہوں لیکن لوگوں کی اشیاء، دنیا، اسباب کو دیکھ کر میرے دل میں حسرت آتی ہے، تو میں اپنے اس علم کی بھرپور ناقدری کر رہا ہوں۔ میرے دل میں قدر نہیں ہے کہ اللہ پاک نے مجھے اس دین سے وابستہ کیا، اس لائن سے وابستہ کیا، اس کے باوجود۔ دوسری بات، اپنی نیتوں کی تصحیح کر لی جائے۔ میں اپنی نیت صحیح کر لوں سال کے آغاز میں ہی کہ میں یہ علم حاصل کر رہا ہوں تو کس مقصد کے لیے حاصل کر رہا ہوں، اس علم کے حصول سے میرا مقصد کیا ہے۔ آیا میرا مقصد یہ ہے کہ بھئی میرے والد کی کوئی مسجد ہے، مدرسہ ہے، وہ سنبھالوں گا؟ آیا میں کہیں اعلیٰ مدرس بن جاؤں، کہیں پر خطیب بن جاؤں؟ یہ سب دینی خدمت کے شعبے ہیں یقیناً۔ یا اس سے مقصد یہ ہے کہ میں کوئی دنیا حاصل کر لوں گا اس علم سے، تو یہ صحیح نیت نہیں ہوگی۔ ابھی میں اپنی اس مجلس میں نیت کی تصحیح کر لوں، اصلاح کر لوں کہ علم سے مقصد اللہ پاک کی رضا ہو، میں اس علم سے معرفت خداوندی حاصل کر لوں۔ میں تفسیر قرآن پڑھ رہا ہوں تو مجھے معلوم ہو جائے کہ اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں، اللہ پاک مجھ سے کیا چاہ رہے ہیں، اللہ پاک کے احکامات کیا ہیں، تاکہ میں ہر حکم کو تسلیم کروں، ہر حکم پر عمل کر لوں۔ میں احادیث پڑھ رہا ہوں تو مقصد یہ ہو کہ میں سمجھ لوں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، آپ کے کیا کیا ارشادات ہیں، اور نیت یہ ہو کہ میں ایک ایک حدیث پر، ایک ایک سنت پر عمل کروں گا۔ فقہ کے مسائل میں سیکھ رہا ہوں تو میری نیت کیا ہو کہ میں ان مسائل کو سیکھ کر خود بھی عمل کروں گا، دوسروں کو بھی سکھاؤں گا۔ پھر چاہے علوم عالیہ ہے، چاہے علوم عالیہ ہے، علوم عالیہ یعنی وہ ان اعلیٰ علوم کو سیکھنے کے لیے ایک اعلیٰ اور ذریعہ ہوتے ہیں، جیسے علم صرف ہے، علم نحو ہے، معانی ہے، بلاغت ہے، منطق ہے، جو بھی علوم ہے، تو اس میں بھی ثواب ہے۔ وہ بھی انسان اس نیت سے پڑھے تاکہ میں قرآن و حدیث سیکھ لوں، تو نیت کو درست کر لیں۔ اور جو انسان اللہ کی رضا کے لیے، جو طالب علم حاصل کرتا ہے، اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی انسان نہیں ہو سکتا۔ اخلاص کے ساتھ علم حاصل کرنے والا ہو، اور جتنی نیت صاف ستھری ہوگی اللہ پاک اتنا علم دین سے نوازیں گے۔ نیت میں خدا نہ خواستہ کوئی کھوٹ نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی عمل ریا کے لیے کر رہا ہے، دکھلاوے کے لیے کر رہا ہے، تو اس کی بھی علامات ذکر کی۔ اگر وہ علامات موجود ہیں تو سمجھ لیں کہ یہ عمل اللہ کے لیے نہیں ہے، جس میں سے سب سے پہلی علامت کیا ہے کہ انسان تنہائی میں وہ عمل کر رہا ہے تو سستی کے ساتھ کرے، اگر لوگوں کے سامنے کر رہا ہے تو پھر خوب چستی کے ساتھ کر رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ خلوت میں سستی ہے اور جلوت میں چستی ہے، تو یہ عمل اللہ کے لیے نہیں ہے۔ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں تسبیحات پڑھ رہا ہوں، میں اپنا تکرار مطالعہ کر رہا ہوں،
کوئی دیکھ رہا ہے تو میں خوب جو ہے زور و شور کے ساتھ کر رہا ہوں. اب اگر اکیلا ہو گیا, استاذ دیکھنے والا نہیں ہے, کتابیں بند ہو گئی, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, تو بھئی عبادت جلدی جلدی, نماز جلدی پڑھ لی. پتہ چلا بھئی یہ تو میں اللہ کی رضا کے لیے نہیں کر رہا ہوں, مخلوق کو دکھانے کے لیے کر رہا ہوں. ایک علامت یہ ہے. دوسری علامت یہ ہے کہ اگر کوئی انسان ملامت کر لے لوگوں میں سے, تو یہ اس عمل کو چھوڑ کے بیٹھ جائے. یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ یہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں کر رہا تھا. میں طالب علم ہوں, آپ طالب علم ہیں, آپ اس سال داخل ہوئے مثال کے طور پہ درجہ اولا میں, آپ پہلے سے پڑھ رہے ہیں. کسی نے کہا بھئی کیا تم ملا بن رہے ہو, ٹوپی سر پہ, مولوی بن رہے ہو, ارے مولوی جا رہا ہے, ملا جا رہا ہے. کہا اب میں نہیں پڑھوں گا, اب میں نہیں پڑھ رہا, مجھے تو تانے دیے جا رہے ہیں. تو بھئی آپ اس شخص کو راضی کرنے کے لیے پڑھ رہے تھے, اس کو دکھانے کے لیے پڑھ رہے تھے, اللہ پاک کی رضا کے لیے پڑھ رہے تھے. مخلوق کی ملامت کی وجہ سے انسان ایک نیک عمل چھوڑ دے تو یہ علامت ہے کہ یہ اخلاص نہیں تھا اس میں. مخلوق کے ملامت کی تھوڑی پرواہ کرنی ہے. اور تیسری علامت یہ ہے کہ انسان دنیا داروں سے تعریف کا متمنی ہو. کوئی دنیا دار میری تعریف کر لے. اب آپ ماشاءاللہ علم حاصل کر رہے ہیں, علم دین حاصل کر رہے ہیں, آپ سے کوئی اہل علم میں سے کوئی آپ سے پوچھ لے, سوال پوچھ لے, آپ کا نتیجہ دیکھ لے اور آپ کی تعریف کر لے تو وہ سمجھی جائے گی. لیکن ایک آدمی کا تعلق اس لائن سے بالکل نہیں ہے, نہ سمجھ بوجھے, وہ آپ کی تعریف یا مذمت کر رہا ہے تو آپ سمجھ لے وہ قابل اعتبار نہیں ہے, وہ اپنے کسی مقصد کے لیے کر رہا ہے. وہ آپ کی تعریف کس بنیاد پہ کر رہا ہے؟ اس کو کیا معلوم کہ آپ کا علم کتنا مضبوط ہے یا کتنا کمزور ہے؟ تو پتہ تب چلتا ہے کہ جب انسان کی تعریف بھی وہ انسان کرے کہ جو اس میدان کا آدمی ہو. تو مقصد یہ ہے, بس خلاصہ یہ ہے, مختصر بات عرض کرنی تھی کہ یہ سال کا آغاز ہے, اپنی نیتوں کی اصلاح کر لیں, نیت کی تصحیح کر لیں, مدرسے کے اصول, قوانین اور ضوابط کی پابندی کریں, ادب آداب کے ساتھ علم حاصل کریں, خوب محنت اور شوق اور ذوق کے ساتھ پڑھیں, تو انشاءاللہ اللہ پاک علم کی نعمت سے نوازیں گے. اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اب انشاءاللہ مختصر وقت کے لیے مشائخ کے ختمات شریفہ پڑھے جائیں گے, پھر انشاءاللہ اس کے بعد مختصر مراقبہ ہوگا اور دعا ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. تمام حضرات ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ایک مرتبہ سورہ الم نشرح پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغب. ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. 7 مرتبہ پڑھے. اللہم یا قاضی الحاجات اللہم یا قاضی الحاجات.
7 مرتبہ پڑھے اللہم یا کافی المہمات، اللہم یا کافی المہمات 7 مرتبہ پڑھے اللہم یا دافع البلیات، اللہم یا دافع البلیات 7 مرتبہ پڑھے اللہم یا شافی الامراض، اللہم یا شافی الامراض 7 مرتبہ پڑھے اللہم یا رفیع الدرجات، اللہم یا رفیع الدرجات 7 مرتبہ پڑھے اللہم یا مجیب الدعوات، اللہم یا مجیب الدعوات 7 مرتبہ پڑھے اللہم یا ارحم الراحمین، اللہم یا ارحم الراحمین 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید 3 مرتبہ پڑھے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید 3 مرتبہ پڑھے یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی، یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید 3 مرتبہ پڑھے لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید 3 مرتبہ پڑھے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید 3 مرتبہ پڑھے یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ، الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر، یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ، الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید 3 مرتبہ پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید 3 مرتبہ پڑھے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم 3 مرتبہ پڑھے واللہ ولی المؤمنین، واللہ ولی المؤمنین 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید 3 مرتبہ پڑھے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید
3 مرتبہ پڑھے یا لطیف ہو یا خبیر ہو یا ودود ہو یا شکور ہو، یا لطیف ہو یا خبیر ہو یا ودود ہو یا شکور ہو۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ پڑھے واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جتنے ختمات شریفہ پڑھے گئے ہیں ان کا ایصال ثواب ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کو آپ کے قبر اطہر میں اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے اور واسطے سے پورے امت مسلمہ کو، خصوصاً انبیاء کرام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اس امت کے مفسرین، محدثین، فقہاء، ائمہ مجتہدین، ائمہ اربعہ، خلفاء راشدین اور سلاسل اربعہ، سلسلہ نقشبندیہ، چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ کے اپنے تمام مشائخ اور بزرگوں کو، اپنے تمام اساتذہ کرام کو، اعزاء اقارب کو، اپنے والدین کو، خصوصاً اپنے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا ایصال ثواب کرتے ہیں۔ اللہ پاک تمام حضرات کو کامل درجے میں اس کا ثواب عطا فرمائے۔ اب انشاءاللہ کچھ مختصر وقت کے لیے ذکر و مراقبہ کریں گے۔ تمام ساتھی اپنے دلوں کی طرف متوجہ ہو جائیں، سروں کو جھکا لے، آنکھوں کو بند کر لے، زبان کو تعلق سے لگا لے اور اپنے دل میں خیال کرے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے انوارات، فیضات، برکات اتر رہے ہیں، میرے دل میں سما رہے ہیں اور اس کی برکت سے میرے دل سے گناہوں کا زنگ، ظلمات، میل کچیل دور ہو رہا ہے اور میرے دل کی ہر دھڑکن سے آواز آ رہی ہے اللہ اللہ اللہ۔ اللہ 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 اللہ۔ میں بوقت سحر ایک چمن میں گیا، ٹہنیوں پہ کھلے پھول تھے جا بجا۔ میں بوقت سحر ایک چمن میں گیا، ٹہنیوں پہ کھلے پھول تھے جا بجا۔ گل کے پتے سے میں نے سنی یہ صدا، پڑھ رہے تھے وہ شبنم سے کر کے وضو۔ اللہ 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 اللہ۔ پوچھا دور سے میں نے کہ اے باوفا، کس کی برق تجلی سے تو جل گیا۔ پوچھا دور سے میں نے کہ اے باوفا، کس کی برق تجلی سے تو جل گیا۔ بولا بتلاؤں کیا اس جلن کا مزہ، پھر اسی آگ کی ہے مجھے جستجو۔ اللہ 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 اللہ۔ یہ زمین جب نہ تھی، آسمان جب نہ تھا، کوئی یہاں جب نہ تھا، کوئی وہاں جب نہ تھا۔ یہ زمین جب نہ تھی، آسمان جب نہ تھا، کوئی یہاں جب نہ تھا، کوئی وہاں جب نہ تھا۔ پڑھ رہے تھے وہ سب مل کے یہ روبرو، اللہ اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ تیرا خادم ہوں لیکن گناہ گار ہوں، تو ہے بحر کرم میں شرمسار ہوں، تیرا خادم ہوں لیکن گناہ گار ہوں، تو ہے بحر کرم میں شرمسار ہوں، میں شفاعت نبی کا طلبگار ہوں، تو نے فرما دیا ہے کہ لا تقنطوا، اللہ 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 اللہ۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً چھوٹے بڑے ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ جتنی لغزشیں کوتاہیاں ہوئی ہیں گناہ کیے ہیں لیکن اے اللہ توبہ تائب ہوتے ہیں، اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے. اے اللہ جتنے پریشان حال ہے، جس قسم کی پریشانی میں مبتلا ہے، اے اللہ سب کی پریشانیوں کو ختم فرما دے. جتنے بیمار ہیں گھروں میں، اسپتالوں میں، جسمانی بیمار ہے، روحانی بیمار ہے، اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. جتنے اموات المؤمنین دنیا سے جا چکے ہیں اللہ سب کی مغفرت فرما لے. یہاں پڑھنے والے ایک ایک طالب علم، ایک ایک طالبہ کی اے اللہ سب کو قبولیت عطا فرما دے، علم کی دولت نصیب فرما دے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. مغرب کی نماز کے بعد انشاءاللہ جیسے گزشتہ کل حج تربیتی کلاس کی پہلی نشست ہوئی تھی، آج انشاءاللہ حج تربیتی نشست کی، حج اور عمرہ تربیتی پروگرام کی دوسری نشست ہوگی.